السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر اکرام عارف. اگر آپ نے میرا چینل پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. ٹھیک ہے. جو آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے 3 میجر ڈائٹ وچ از انوالو ان کازنگ CKD اینڈ ادر کڈنی ڈیزیز. مطلب جو 3 مین خوراک کا حصہ جو چیزیں ہیں جو زیادہ تر انوالو ہوتی ہیں گردے خراب ہونے میں، وہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. تو اس میں میجر جو انوالومنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہائی پروٹین ڈائٹ کی. ہائی پروٹین ڈائٹس ہم کون سی لے رہے ہیں، اس میں مین آ جاتی ہے آج کل کیٹو ڈائٹ. کیٹو ڈائٹ یہ ہوتی ہے آج کل لوگ ڈائٹنگ میں یوز کر رہے ہیں. کیٹو ڈائٹ میں ہائی پروٹین یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لو کاربوہائیڈریٹ یوز ہوتے ہیں اور بہت کم نہ ہونے کے برابر فیٹ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بیسیکلی اس میں یہ ہوتا ہے جب ہائی پروٹین یوز کرتے ہیں تو اس میں فیٹ کی بریک ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کے ایز اے رزلٹ میں یوریا، یورک ایسڈ، کریٹینین یہ بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. جب یوریا، یورک ایسڈ، کریٹینین بڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے گردے کے ذریعے ہی نکلنا ہوتا ہے. تو جب یوریا بڑھے گا تو اس سے کریٹینین بڑھے گی، GFR کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. GFR کم ہوگی، گردے کے فنکشن کم ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی یہ ہوگا کہ جب یورک ایسڈ بڑھنا شروع ہوگا تو ہائپر یوریسیمیا ہو جائے گا، مریض کے جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہی پرابلم آتا ہے کہ ہم جو کیٹو ڈائٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے ایک طرف سے ہم ویٹ لاس کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے ہمارے جو ہوتا ہے گردے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے جو نارمل ڈائٹ ہے اس میں 10 سے 30% جو ہوتے ہیں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں اور 20 سے 35% جو ہوتے ہیں ہمارے پاس اس میں آپ کے پاس فیٹس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 45 سے 65% کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جو ہماری نارمل ڈائٹ ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی 2 چیزیں کم ہو جائیں گی، کاربوہائیڈریٹ بھی کم ہو جائے گا، فیٹ بھی کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، صرف پروٹین رہ جائے گی تو وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے. دوسری ہمارے پاس چیز آ جاتی ہے سالٹ. ہم نے جیسے پڑھا ہے کہ اگر سالٹ والی چیزیں یوز کریں گے اس سے بلڈ پریشر ہوگا. جو بلڈ پریشر ہے وہ گردے خراب ہونے کی دوسری مین وجہ ہے. ٹھیک ہے. تو رینل ہائپر ٹینشن کی وجہ سے گردے خراب ہو سکتے ہیں. تو بیسیکلی جو سالٹ ڈائٹ ہے اس میں کون سی آ جاتی ہیں ہمارے پاس، اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں یہ جو ہم بریڈ، ٹھیک ہے، پیزا، رولز، ٹھیک ہے، اور کین جتنی بھی ڈائٹ یہ جیسے UK USA میں ہوتی ہے، زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ ہم فریز پروڈکٹس کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب جو کین پروڈکٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سالٹ زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو زیادہ تر ہم یہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری جو ہوتی ہے ہمارے پاس مین جو ہوتی ہے کاز وہ ہوتی ہے، تھرڈ جو کاز ہے وہ ہوتی ہے ہائی پوٹاشیم ڈائٹ. یہ بھی ہمارے مین انوالومنٹ ہوتی ہے کہ ہمارے گردے خراب ہونے کے اندر. تو اس میں جو میجر چیزیں ہوتی ہیں جو پوٹاشیم کو بڑھاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بینز اور سٹرس جوسز جو ہوتے ہیں. اس لیے جو ہوتے ہیں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو CKD کے پیشنٹ ہوتے ہیں ہم وارڈ میں بھی ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ نے ڈبے والے جوس نہیں پینے، کیلا نہیں کھانا، ٹھیک ہے، آلو کم مقدار میں استعمال کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری جو ہوتی ہے فاسفورس، یہ بھی جو کڈنی ڈیمیج کا مین باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہوتی ہے ہمارے پاس جو آج کل ہم کھا رہے ہیں فاسٹ فوڈ، ٹھیک ہے، وہ مین انوالومنٹ ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. چیز کی مین انوالومنٹ ہوتی ہے، سیڈز ہو گیا، میٹ ہو گیا، بڑا یا چھوٹا گوشت ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ اس کی مین انوالومنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں ہیں جو مطلب ہمیں بڑی احتیاط سے یوز کرنی چاہیے کہ اگر ایک چیز زیادہ یوز کر رہے ہیں باقی چیزیں کم یوز کر رہے ہیں تو اس کا ایک چیز کی زیادتی مطلب دوسری چیزوں کی کمی ہمارے جو ہوتی ہے باڈی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس متعلق ڈائٹ کے متعلق، گردوں کے متعلق کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ میرے سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.